بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا۔ وشاورہم فی الامر، آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ تو دو ایسے صحابہ تھے، جب وہ مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی معاملات کے اندر ان سے مشورہ کرتے تھے۔ ایک خالد بن ولید اور ایک عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کو غزوہ ذات السلاسل کے لیے بھیجا۔ جب آپ نئے مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھیجا تو ابوبکر، عمر، عثمان، علی اور بڑے بڑے صحابہ ان کے مامور تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے، سردی تھی، تو تمام صحابہ نے کہا کہ ہم آگ جلائیں گے۔ عمرو بن عاص نے منع فرما دیا کہ آگ کوئی نہیں جلائے گا۔ عمر بن خطاب کیونکہ جلالی طبیعت کے تھے تو وہ غصے ہو گئے، وہ کہنے لگے عمر تو سب کو سردی سے مارنا چاہتا ہے۔ بہرحال ابوبکر نے ان سے کہا، عمر، اللہ کے رسول نے ان کو چنا ہے تو کوئی صفات دے کے ہی ان کو امیر بنایا ہے، ایسے تو نہیں بنایا۔ تو صحابہ نے بات مانی اور آگ نہیں جلائی۔ دوسرے دن جب وہ سامنے سے آ رہے تھے اور ادھر سے صحابہ کھڑے تھے تو وہ کہہ رہے حملہ کریں، تو وہ ابھی قریب آ گئے۔ پھر کہا حملہ کریں تو وہ بہت قریب آ گئے۔ پھر تیسری دفعہ کہا حملہ کریں، پھر عمرو بن عاص نے کہا حملہ کرو۔ جب حملہ کیا تو صحابہ جیت گئے، تو صحابہ ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب ان کے پیچھے بھاگے تو عمرو بن عاص نے منع فرما دیا، بھائی پیچھے آ جاؤ، کوئی پیچھے نہیں بھاگے گا۔ تو عمر بن خطاب غصے ہو گئے، حملے کرنے کا اجازت نہیں دے رہا تھا، اور دوبارہ ہم ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے یا ان کو مارنے کے لیے، تو یہ ہمیں پیچھے بھی نہیں بھاگنے دے رہے، تو وہ پھر پیچھے آ گئے۔ چوتھی بات تو عجیب تھی کہ جب آپ جا رہے تھے تو آپ کو احتلام ہو گیا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو۔ تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے تیمم کر کے تمام صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھا دی فجر کی۔ حالانکہ پانی بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی نماز پڑھا دی۔ عمر بن خطاب پھر غصے ہو گئے کہ انہوں نے تو ہماری ساری نماز خراب کر دی، تیمم کے ساتھ نماز پڑھا دی ہمیں، اور ہم سارے وضو میں ہمیں آگے نہیں ہونے دیا۔ ابوبکر وہیں مزاج کے، عمر، اللہ کے رسول نے ان کو چن کے امیر بنایا ہے، ایسے نہیں بنایا۔ جب آپ واپس گئے مدینہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 4 باتیں پہنچیں، تو آپ نے عمرو بن عاص کو بلا لیا۔ عمر، یہ جو 4 باتیں ہوئی ہیں یہ کیوں کی؟ تو پہلی بات کہ آگ اس وجہ سے نہیں جلانے دی۔ عمرو بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ، آگ اس وجہ سے نہیں جلانے دی کہ ہم ایک وادی میں تھے، اگر ہم آگ جلا لیتے، دشمن کے جاسوس وہاں پھر رہے ہوتے تو ہم پہلے ہی چند تھے، اگر وہ ہم پر رات کو حملہ کر دیتے تو پھر ہم کہاں جاتے؟ اس وجہ سے میں نے آگ نہیں جلانے دی کہ دشمن کو پتہ ہی نہ چلے ہم کدھر ہیں اور ہم کتنے ہیں۔ اچھا، دوسری بات کہ آپ نے حملہ کرنے کیوں نہیں دیا؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، جنگوں میں ایسے ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دشمنوں نے آگے گڑھے کھودے ہوتے ہیں، جب یہاں سے وار کرتے ہیں تو وہ سارے گڑھوں میں گر جاتے ہیں، تو میں نے یہی سوچا کہ آگے کہیں گڑھے نہ کھودے ہوں ان لوگوں نے، تو جب قریب ہو گئے تو پھر مجھے یقین ہوا کہ گڑھے نہیں ہیں، پھر میں نے کہا حملہ کرو۔ تیسری بات کہ آپ نے پیچھے کیوں نہیں بھاگنے دیا؟ تو عمرو بن عاص کہنے لگے، یا رسول اللہ، دونوں طرف پہاڑ تھے، ہم نے پہاڑ کے جب ان کے پیچھے بھاگنا تھا تو دونوں پہاڑوں کے درمیان سے بھاگنا تھا، تو مجھے ڈر لگا کہ پہاڑوں کے اوپر ان کے لوگ نہ بیٹھے ہوں تو وہاں سے وہ پتھر پھینکیں یا تیر اندازی کریں تو یہ سب شہید ہو جائیں گے، اس وجہ سے میں نے پیچھے بھی نہیں بھاگنے دیا۔ اگر چوتھی بات جب اللہ کے رسول نے پوچھی، عمر، یہ آپ نے تیمم کر کے سب کو نماز پڑھا دی، اس کے بارے میں؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، میں انتہائی کمزور ہوں اور مجھے اپنی طبیعت کا پتہ ہے کہ اگر میں پانی کے ساتھ نہاتا تو میں بے ہوش ہو جاتا، اس وجہ سے میں نے تیمم کر کے نماز پڑھائی، اور کسی اور کو آگے اس وجہ سے نہیں ہونے دیا کہ کہیں اختلاف نہ ہو جائے،
اس وجہ سے پھر میں نے نماز بھی خود ہی پڑھا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً رد نہیں کرتے تھے کہ تم نے یہ کیوں کیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا لحاظ رکھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے اور مسکرا بھی دیتے تھے۔ جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے منع کرتے یا اعراض کر لیتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں انتہائی نورانیت ہے۔ ہاں، جو نہیں چلے گا تو پھر وہ دھکے ہی کھائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی 100%، اس وجہ سے پوری دنیا میں ان کے چرچے تھے۔ جب وہ لڑائی کے لیے جاتے تھے تو دشمن پوچھا کرتے تھے ہم زیادہ ہوتے ہیں، صحابہ چند ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جیت جاتے ہیں۔ تو ایک بوڑھا کہنے لگا کہ یہ اکیلے نہیں آتے، ان کے ساتھ جو میدان میں اترتا ہے ان کے سامنے کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مطلب اللہ رب العزت کی نصرت اور مدد ان کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلنے کی توفیق دے۔